والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شہسیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام سبھی احتشام برادران اسلام بزرگ دوستوں اور شفقت کے لائق بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ بسلسلہ بڑی یارویں شریف ایک منعقدہ محفل میں حاضر ہیں. میری دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ بات اپنے دلوں میں یقین کے ساتھ بٹھا لیجئے. اہل اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے. اہل اللہ کا ذکر زندگیوں کو بدل دینے والا ہے. اہل اللہ کا تذکرہ انسان کی بد امن زندگی کو طمانینت دیتا ہے اور اہل اللہ ہی وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے بر اعظم پاک و ہند میں دین اسلام کو پھیلایا. ان کا ذکر ان سے محبت ان سے پیار یہ ہمیں گھٹی میں ملی ہے وراثت میں ملی ہے اور ہم کرتے رہیں گے. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں آج تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال ظاہری کو، لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی محبت میں دل دھڑکتے ہیں. آج ان کا پیار ہر سینے میں موجود ہے اور اسی بیچ نہ جانے کتنی تحریکیں کی، کتنے لوگ پیدا کیے گئے جن کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اہل اللہ سے توڑ دیں، اہل اللہ کے قریب نہ جانے دیں. لیکن وہ ساری تحریکیں سارے لوگ دم توڑ گئے. اللہ نے آج بھی ان کی محبتوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے تذکروں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، ان کے ذکر کو بھی زندہ رکھا ہوا. اور یہ قرآن کی گواہی ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ مر کے بھی نہیں مرتے. تو آج میں اور آپ اس مختصر وقت میں حضور سیدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی آپ کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں عموماً جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ اچھی بات ہے اور میں خود کرامات کو مانتا ہوں. یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں من حیث الکرامت کا انکار تو کفر ہے نا. یعنی کوئی یہ کہے کہ کرامت کوئی شے ہی نہیں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو کرامت کیسے کسے ہیں؟
جو انسان کی عقل کو سمجھنا ہے، جو عقل سے ماورا ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں اگر آپ کی توجہ ہے، نبی سے خرق عادت یعنی جس کو عقل نہ سمجھ سکے ایسا کام واقعہ ہو اعلان نبوت سے پہلے، کچھ کو ہراس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اسی ہی طرح اللہ کے ولی سے جب کوئی خرق عادت کام یعنی جسے عقل سمجھ نہ سکے اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو اللہ کے کسی نیک بندے سے کوئی خرق عادت کام واقع ہو جائے اسے معونت کہتے ہیں، اور جو کسی فسق فجور گناہگار شخص سے خرق عادت کام ہو جائے اسے استخراج کہتے ہیں۔ تو بس کرامت، ہراس، معونت، معجزہ یہ تقریباً ایک ہی چیز کا نام ہے، اور استخراج اس سے ملتا جلتا ہے، اور یہی ایک بندہ مومن کا کمال ہے کہ وہ استخراج اور کرامت میں ونڈ کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کرامات سے ہٹ کے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے عنوان سے گفتگو کروں جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہیں۔ آپ نے 12 چیزیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا یہ 12 صفات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ محبوب مخلوق ہو جائے گا، وہ محبوب ملائکہ بھی ہو جائے گا، وہ محبوب خدا بھی ہو جائے گا۔ یہ 12 صفات آپ نے ارشاد فرمایا جس کے اندر پائی جائیں گی وہ محبوب مخلوق بھی ہو جائے گا، محبوب ملائکہ بھی ہو جائے گا، محبوب خدا بھی ہو جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے گا جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اعلان کرو آسمان والو، رب اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، رب اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین والوں میں بھی اعلان کر دو، رب اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، غوث اعظم کا پیار، غوث اعظم کی محبت، شیخ عبد القادر سے پیار جو ہمارے دلوں میں ہے یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوا، میرے رب نے پیدا فرمایا ہے، میرے رب نے پیدا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ 12 صفات۔ اب وہ صفات کون سی ہیں؟ فرمایا اس کے جو بھی بندہ مخلوق خدا کا محبوب بننا چاہے، ملائکہ کا محبوب بننا چاہے، اللہ کا محبوب بننا چاہے، اللہ کا ولی بننا چاہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے ولی کی پہچان کرنا چاہے تو یہ 12 صفات ہیں۔ پہلی 2 صفات فرمایا اس کے اندر 2 رب کی صفتیں ہونی چاہیے، وہ 2 رب کی صفتوں کا مظہر ہونا چاہیے، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے صفت غفار اور صفت ستار، یعنی وہ معاف کرنے والا ہو۔ حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، مخلوق مجھ سے پیار کرے، رب مجھ سے پیار کرے، فرشتے مجھ سے پیار کریں، تو اسے 2 صفات کا مظہر ہونا پڑے گا، اور وہ کون سی ہیں؟ پہلی کہ وہ اللہ کی صفت غفار کا مظہر، یعنی اس کے اندر رب کی طرح معاف کرنے والے جراثیم ہونے چاہیے، وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ تو کریں یار، میں اور آپ جو گناہ کرتے ہیں اگر ہمارا رب اس پہ ہماری پکڑ کرے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ بچ سکتا ہے ہمارا؟ لیکن دیکھو تو صحیح یار، وہ کتنا کریم ہے، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جو ہمارے بغیر توبہ کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان دونوں نمازیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا مل جانا یہ سارے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو کر لیتا ہے اس کی سابقہ زندگی تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو وہ رب اتنا کریم ہے، تو فرمایا بندے کے اندر بھی صفت غفار ہونی چاہیے، وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والا ہو۔
وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والا ہو۔ اور دوسری صفت فرمایا وہ صفت ستار کا مظہر ہو، وہ لوگوں کے عیب چھپانے والا ہو، وہ لوگوں کے عیب چھپانے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسے کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چل گئی تو وہ اسے متشر کرتا پھرے، چوک و چوراہوں میں بیان کرے اور اس کی تذلیل کرے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ فرمایا نہیں، بندہ اگر رب کا پیارا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آناف کے اندر ایک صوفی بازرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اصم۔ کشف المحجوب کے اندر حضور سید داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اصم عربی میں ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے سنائی نہ دیتا ہو۔ اصم عربی میں ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جسے سنائی نہ دیتا ہو۔ تو حضرت حاتم اصم انہیں سنائی دیتا تھا لیکن زمانہ انہیں اصم کہتا تھا، اور اس کی وجہ بڑی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب ہے تو وہ وجہ کیا ہے؟ ایک دن یہ یوں ہی موجود تھے، لوگوں کا جمع غفیر تھا اور انہوں نے پردہ لگایا ہوا تھا، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اپنے درد سنانے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ تو ایک بوڑھی خاتون آئی حضرت کے پاس اور اس نے کوئی گفتگو کرنی تھی، کوئی بات کرنی تھی۔ جب وہ بیٹھنے لگی تو اس کی ہوا خارج ہو گئی، اور یہ فطرت عادت ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ عارضہ موجود ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے موقع پہ ہو جائے جہاں لوگوں کا جمع غفیر ہو تو یقیناً شرمندگی کا سبب ہے، اور پھر کسی بزرگ کی بارگاہ میں ہو جائے تو مزید۔ تو جب حضرت حاتم اصم نے اس خاتون کو دیکھا کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی اور یہ شرم کے مارے جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو گئی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مائی ذرا اچھی بول، مینوں اچھا سنے، مائی ذرا اچھی بول، مینوں اچھا سنے۔ اب اس نے گفتگو کی، تھوڑا سا اونچا گفتگو کی، آپ نے پھر کان پہ ہاتھ رکھا اور کہا مائی ذرا اور اونچی بول، مجھے اور اونچا سنائی دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مائی جو تھی وہ دل میں جو ایک تھا تو وہ مطمئن ہو گئی کہ حضرت اونچا سنائی دیتا ہے، تو لہذا میرا جو عیب ہے وہ حضرت کے اوپر ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حاتم اصم ساری زندگی جان بوجھ کے جو ہے وہ ایسے شخص بن کے رہے کہ جنہیں کم سنائی دیتا ہے، اور صرف کس لیے رہے کہ اگر اس خاتون کو پتہ چل گیا کہ مجھے سنائی دیتا تھا تو وہ شرمندہ ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تم مخلوق کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فرشتوں کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ تو فرمایا دو صفتیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں ایک وہ لوگوں کو معاف کرنے کا مزاج رکھتا ہو، دوسرا وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا مزاج رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تصور تو کریں، یا کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، اور بندہ اسے دکھڑا سنائے اور ڈر لگتا ہو کہ کہیں یہ زہر نہ کر دے، تو کتنی عجیب بات ہے۔ تو فرمایا وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا کے رکھے، پردہ ڈال کے رکھے، رازوں کو چھپا کے رکھے۔ دوسری دو صفات فرمایا اس میں دو صفات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہونی چاہیے، ایک رفیق ہو دوسرا شفیق ہو، ایک رفیق ہو دوسرا شفیق ہو۔ اللہ اکبر۔ محبوب کتنے شفیق تھے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ محبوب اگر تیرے ماتھے پہ شکنیں ہوتی تو اتنے لوگ تیرے قریب کبھی نہ آتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، حضرت انس آپ فرماتے ہیں میں نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ یہ حضرت انس جو ہیں وہ سیدہ ام سلیم کے بیٹے ہیں، اور جب محبوب پاک ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 8 یا 10 سال تھی، تو آپ کی والدہ نے انہیں محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔
کہ حضور یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے کام کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا، آپ جو حکم دیں گے یہ غلام بن کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں میں نے محبوب کی 10 سال خدمت کی، 10 سالوں میں بھی محبوب نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں۔ سبحان اللہ۔ 10 سال محبوب کی خدمت کی، 10 سالوں میں کبھی رسول اللہ نے مجھے جھڑکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی اگر مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ کے گر کے ٹوٹ جاتا تو حالت یہ ہوتی کہ کوئی خاتون خانہ، کوئی زوجہ مطہرہ مجھے کوئی جملہ، کوئی بات کرنا چاہتی، ان کے بولنے سے پہلے ہی محبوب بول پڑا کرتے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے انس کو کچھ نہ کہنا، اس برتن کی عمر ہی۔ تو فرمایا وہ محبوب کی طرح شفیق ہو، یعنی جو اس کے پاس آئے وہ محبتیں بخیرنے والا ہو، وہ پیار کرنے والا ہو، وہ الفتیں دینے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ماتھے پہ شکنے ہوں اور لوگ اس کے آس پاس آنے سے بھی ڈریں، خوف کھائیں، نہیں۔ فرمایا وہ شفیق ہو، وہ محبت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو۔ تو سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شفیق ہونا چاہیے اسے۔ اور دوسری بات جو کہی، فرمایا وہ رفیق بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یار ہو اور اسے درد کا پتہ ہی نہ ہو، یار ہو اور اسے درد سے آشنائی نہ ہو، درد کا پتہ ہی نہ ہو، دکھوں کا مداوا ہی نہ بنے اور خریدے ہوئے زخم پہ مرہم کا کام ہی نہ کرے، وہ کیسا یار ہے؟ وہ کیسا پیار کرنے والا ہے؟ وہ کیسی محبت کرنے والا ہے؟ فرمایا وہ رفیق ہو، درد بانٹنے والا ہو، اس کے ساتھ رہنے والوں کو تکلیف آئے تو تڑپ جائے اور اس کے پاس رہنے والوں کو کوئی مسئلہ بنے تو اس کی طبیعت میں جو ہے وہ ناآشنا ہی آ جائے۔ وہ اتنا درد رکھے کہ ساری کائنات کے درد اس کے سینے میں ہو۔ تو فرمایا وہ شفیق بھی ہو، وہ رفیق بھی ہو، اور محبوب سے بڑا رفیق ہو بھی کون سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سارے غریبوں کے آقا ہی تو رفیق بنے ہیں، محبوب نے ہی تو سب کے ہاتھ پکڑے ہیں۔ تو فرمایا رفیق ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 صفات اس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر والی ہونے چاہیے۔ ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو۔ ایک صادق ہو، دوسرا مصدق ہو۔ فرمایا سچ بولنے والا بھی ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر سچ بولے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مخلوق خدا اس سے پیار کرے گی، فرشتے بھی اس سے پیار کریں گے، اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ جس کی میں اور آپ یاری مناتے ہیں، یہ یارنے والے پیر کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سچ بولو، اور قرآن میں بھی کہا گیا قولاً سدیدا، سچی بات کرو۔ محبوب نے بھی ارشاد فرمایا سچ بولو، برائی جھوٹ سے بچو، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یار ہم کتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں، ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یار ہمارے نبی نے ہم سے کہا، ہمارے رب نے ہم سے کہا، ہمارے فقہا نے ہم سے کہا، اولیاء اعظام نے ہم سے کہا جھوٹ سے بچو، لیکن ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے ہم غوث پاک کی یاری بھی مناتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، محبت بھی بڑی ان سے کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ ہم ان سے صحیح معنوں میں پیار نہیں کرتے۔ اگر ہم پیار کرتے ہوں تو کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، ہماری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں میاں ہم تو مسلمان ہیں، ذرا جاپان والوں ہی کوئی دیکھ لو، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جھوٹ کس بلا کا نام ہے، کس شے کا نام ہے۔ دیکھو تو صحیح، پوری دنیا پہ وہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں اور زمانہ بڑے شوق کے ساتھ ان کا سودا خریدتا ہے۔ اگر وہ کافر ہو کے سچ کے ساتھ اپنا سودا بیچ سکتے ہیں تو تم مسلمان ہو کے اور محبوب کے غلام ہو کے سچ کا سودا نہیں بیچ سکتے؟ لیکن آج ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور ہم اس طرح کے لوگ نہیں رہے جس طرح کے ہم تھے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا سچ بولنا، یعنی 2 صفات اس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر والی ہونی چاہیے۔ ایک تو صادق ہو، سچ بولنے والا ہو۔ اور ابو بکر کیسے سچے ہیں؟
اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے نا، تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اہل مکہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 اونٹ رکھا تھا، اگر کوئی محمد کو قتل کر دے تو اسے 100 اونٹ دیا جائے گا. اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے ساتھ ہیں، اور محبوب آگے آگے چل رہے ہیں تھوڑا سا فاصلے پہ، اور جناب سیدنا صدیق اکبر پیچھے پیچھے. تو پیچھے سے ایک شخص محبوب کو قتل کرنے کی غرض سے آیا، اور اس نے پھر سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. سچا ابو بکر ایسا سچا ہے کہ سچائی بھی اس پہ ناز کرتی ہے. اب یہ کہتے تھے کہ وہ مجھے نہیں پتا، یا کوئی بھی جملہ بولتے تھے وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ محمد نہیں ہے، یا کہتے تھے میں نہیں جانتا. تو یہ سارے جملے جھوٹ بنتے تھے. آپ نے کیا خوبصورت جملے کہے، اور محبوب کی محبت کو بھی باقی رکھا، اپنی سچائی کو بھی باقی رکھا. ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے جو میرا ہادی ہے، مجھے سیدھی راہ دکھانے والا ہے. اللہ میرا ہادی ہے اور مجھے سیدھی راہ دکھانے والا ہے. تو ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا. اللہ اکبر. دوسری بات، مصدق، سچ کی تصدیق کرنے والا. اچھا تصدیق آپ سمجھتے ہیں؟ سچ، جب اس سچ کی تصدیق کی جاتی ہے نا، تصدیق کا جملہ بولا جاتا ہے، تو پھر سچ بمعنی حق ہوتا ہے. سچ بمعنی حق ہوتا ہے. سچ بولنا آسان ہے، لیکن سچ کی تصدیق کرنا یہ اس سے مشکل عمل ہے، یہ اس سے مشکل عمل ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک شخص ظالم ہے اور اس کے منہ پہ کہنا کہ تو ظالم ہے. ایک شخص نے زیادتی کی اور اسے کہنا کہ تو نے زیادتی کی ہے. تو یہ ہے، یعنی صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، یعنی سچ بولنے والا ہو اور سچ کا ساتھ دینے والا بھی ہو. سچ بولنے والا بھی ہو اور سچ کا ساتھ دینے والا بھی ہو. تو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 صفات ابو بکر والی ہونی چاہیے، سچا بھی ہو، صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو. اگلی بات جو آپ نے کہی، آپ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر 2 صفات جو ہے وہ جناب عمر والی بھی ہونی چاہیے، جناب عمر والی بھی ہونی چاہیے. وہ کون سی؟ فرمایا ایک وہ امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن المنکر سے منع کرے. یعنی نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے منع کرنے والا بھی ہو. نیکی کا حکم دینے والا بھی ہو اور برائی سے منع کرنے والا بھی ہو. اور یہ کام بہت بڑا کام ہے. اسے ہم تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم دین بھی کہہ سکتے ہیں. اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. قرآن نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے. ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ارشاد فرمایا تمہیں سب سے بہترین امت بنایا گیا، اور بہترین بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. بہترین بنانے کی جو وجہ ہے وہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. آج ہم خود اپنی اولاد کو برائی کا اہتمام کر کے دیتے ہیں. آج ہماری گلیوں میں سرے عام برائی بکتی ہے، ہم خریدتے ہیں. آج ہمارے گلیوں کے اندر سرے عام جو ہے وہ اچھائیوں کو روندا جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اخلاقیات کو ہم نے ناپید کر دیا، احساسات کو ہم نے ناپید کر دیا، مساوات کو ہم نے ناپید کر دیا. کیا کیا تھا ہمارے پاس جو ہم نے برباد بھی کیا. وہ کسی نے کہا تھا کہ گلشن کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی الو کافی ہے. اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، پتہ نہیں انجام گلستان کیا ہوگا. ہم نے تو اپنے پاؤں پہ خود گلاڑیاں ماری ہیں اور اپنی آنکھیں جو ہیں وہ خود چبوئی ہیں، اور ہم نے تو اپنا رستہ جو ہے وہ خود بدلا ہے. اب مجھے بتائیے جس رستے کے ہم مسافر ہوئے ہیں کبھی کامیابی مل سکتی ہے؟
کبھی نہیں مل سکتی۔ اپنا راستہ بدلیے، اپنے ہدف بدلیے، اپنی سوچ بدلیے، اپنے نظریے بدلیے، اور وہ نظریہ لائیے جو آمنہ کے لال نے ہمیں عطا کیا ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا نہیں انل منکر، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور جناب عمر، اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ جب آپ کو زخم لگا نا، آپ کو اٹھا کے پھر آپ کے گھر لے گئے، اور تقریباً جو ہے وہ 2-3 دن آپ حیات رہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے یعنی 26 جو ہے وہ ذو الحج کو آپ کو زخم لگا ہے، اور 1 محرم الحرام کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اسی بیچ ایک صحابی آپ سے ملاقات کے لیے چلے گئے، زخم سے خون رس رہا ہے، اور وہ زہر آلود خنجر لگا ہوا ہے، تکلیف کی شدت ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ اب وہ شخص آیا نا، اس نے کہا حضور کیا حال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرا حال تو ٹھیک ہے، لگتا ہے تیرا حال خراب ہو گیا۔ اس کی توجہ نہ گئی کہ بات کیا ہے، تو اصل میں اس نے کیا ہوا کیا تھا، اس کا تہ بند جو تھا وہ گھٹنوں سے نیچے تھا۔ آپ نے فرمایا میرا حال ٹھیک ہے، لگتا ہے تیرا حال خراب ہو گیا، اور پھر آپ نے سخت لہجے میں ارشاد فرمایا میاں اپنا تہ بند اوپر کر لو، ایک تو گندا ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی ہر حال میں نیکی کا حکم دینا، ہر حال میں برائی سے روکنا، یہ بڑا ضروری کام ہے جو اس وقت ہم سب چھوڑ چکے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یعنی میں اپنی بیٹیوں کو دے سکتا ہوں، اپنے بیٹوں کو دے سکتا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے سکتا ہوں، اپنی اولاد کو دے سکتا ہوں، اپنے جو دوست میری بات مانتے ہیں، مجھے معتبر سمجھتے ہیں، انہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ غلط ہے۔ لیکن آج ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 2 صفات اس کے اندر جو ہے وہ جناب سیدنا فاروق اعظم والی ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ آگے چلتے ہیں، حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 2 صفات اس کے اندر جناب سیدنا عثمان غنی والی بھی ہونی چاہیے۔ ایک سارا دن صدقہ کرے، دوسرا ساری رات عبادت کرے، یعنی وہ صدقہ بھی دے اور عبادت بھی کرے۔ اللہ اکبر! اب ذرا امتیاز تو دیکھیے یار، کیسے محبوب کے غلام ہیں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں ہر شخص جو ہے اس کے اندر اپنا ایک کمال ہے، تو یہ صدقے کے حوالے سے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آج بھی وہ بحر روما جسے آج بحر عثمان کہا جاتا ہے، جو مدینہ پاک میں مزر عثمان کے نام سے معروف ہے، آج بھی وہ چل رہا ہے، آج بھی وہ باغات کو صاف کرتا ہے، آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جس کے اندر اس باغ سے پیسے آتے ہیں، پھر وہ پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 1400 صدیاں، 1500 سال گزر گئے، لیکن آج بھی حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا فیض جاری ہے، سخاوت کا فیض۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ سخی ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے، کنجوس سخی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اگر مل جائے، یہ بہت بڑی۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا مالا والے سخی نہیں ہوتے، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندے، مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوہے جہانی سخی کدے کنگال نہیں ہوندے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ ہی ہوتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن سب کو وہ ہے نا۔ حضور کے بارے میں کسی نے کیا خوبصورت جملے کہے تھے، اس نے کہا تھا مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔
خالی ہاتھ میں بھی ساری کائنات کی بہاریں مل جاتی ہیں، ساری کائنات کی دولتیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ نصیب اس کو ہوتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو جاتا ہے، جو اس کی راہ میں بانٹنے والا ہوتا ہے، بچا بچا کے نہیں رکھتا، اور جو ہے وہ اوپر اور نیچے طے لگا کے نہیں رکھتا، جس سے قرآن نے منع کیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ یہ قرآن جو ہے وہ یوں سمجھ لیں از راہ مزاق جملہ کا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، اور آگے ارشاد فرمایا چنگا ہے جوڑ جوڑ کے رکھو ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ سمجھ گیا؟ تو اس لیے فرمایا دو صفات اس کے اندر عثمان غنی والی ہونی چاہیے، ایک وہ صدقہ کرنے والا ہو، دوسرا رات کو عبادت کرنے والا۔ پھر یہ بہت کمال کمبینیشن ہے، یعنی دو چیزیں یہ جمع ہو جائیں، بندہ سخی بھی ہو اور رب کی بارگاہ میں جھکنے والا بھی ہو۔ ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارے ہاں تو بہت سارے سخی رمضان المبارک میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بعد از رمضان کسی کو بھوک نہیں لگتی، بعد از رمضان کسی کو جو ہے وہ راشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بعد از رمضان جو ہے وہ یتیم جو ہے وہ یتیم نہیں رہتے، مسکین نہیں رہتے، بیواں جو ہیں وہ بیوائیں نہیں رہتی، ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جو رمضان میں ان کا رواج ہوتا ہے الیاذ باللہ، ایسی سخاوت تو قیامت کے لیے اللہ منہ پہ دے مارے گا۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ چوئی صاحب اندر آرام فرما رہے ہیں، غریب عوام جو ہے وہ لینے بنا کے کھڑی ہے۔ اب چوئی صاحب دوپہر کے وقت اے سی کمرے سے اٹھیں گے، عوام لائن بنا کے کھڑے ہیں، غریب بہنیں بیٹیاں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کبھی اللہ نہ کرے یہاں حالات ایسے ہی ہیں کہ صبح کو تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ان امیروں کی بہن بیٹیوں کو لائنوں میں کھڑا کرنا ہونا پڑ جائے تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ وہ میں پیچھے جس مسجد میں تھا، مسجد کے ساتھ منسلک فلٹر لگا ہوا تھا، تو گرمیوں میں نا پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ فلٹر پہ رش پڑ جانا، اور بجلی کم آتی، وہ فلٹر بجلی کم ہو دوپہر کے وقت کم ہوتی، فلٹر ٹرپ کر جاتا، پانی ختم ہو جاتا، رش لگ جاتا۔ اب جب لائٹ آتی تو لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ لائن میں کھڑی ہوتی۔ تو میں نے جمعے میں ان سے کہا کہ اے گاؤں کا نام 73 ہے، میں نے کہا 73 والو، اے امیر لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ آج یہ غریبوں کی بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، کل جو ہے وہ ہماری نہیں کھڑی ہوتی، وقت کا پتہ نہیں چلتا، اس سے پہلے اس کا اہتمام کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا پڑ جائے۔ یہ کام نہ کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی ہے، لیکن سخاوت ایسی کی ہے کہ وہ امت کے لیے نفع بخش رہی ہے، وہ امت کے لیے نفع بخش رہی ہے، اپنے نفس کے لیے نفع بخش نہیں رہی۔ ہمارے تو نفس کے لیے نفع، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا نا، یہ ایک الگ دکھڑا ہے، میں پھر وہ اس طرف چلا جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں تو کسی کو 30 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ہزار کر کے تقسیم کرتا ہے، کسی کا کچھ نہ بنے، بھائی تو نے 30 لاکھ دینی ہے، چلو 2 آدمیوں کو دے دے، 2 آدمی تو ایسے ہوں جو اگلے سال زکوٰۃ نہ لیں، اگلے سال صدقہ و خیرات کرنا ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، ہم سارے کام الٹ کرتے ہیں، سارے کام۔ محرم آئیں گے، قبرستان صدقہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ محرم میں قبرستان میں ہم کرتے ہیں، ہاں یہ قبروں والے نیچے آپ کو بتا نہیں سکتے، ورنہ جو ان کی صورتحال اس وقت ہوئی ہوتی ہے۔ یہ میں حقیقت بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، زندہ لوگوں کو چھوڑ کے وہاں جا کے صدقہ کریں۔ کبھی بھی مسلمانوں کے اندر یہ اشعار نہیں رہا صدقے کا جو آج ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر یہ جس طرح جو ہوتی ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جہیز دیتے ہیں صدقے کے طور پہ، تم تصور نہیں کر سکتے یہ کتنا تڑپنے والی بات ہے۔ غریب مائیں بہنیں بیٹیاں پرچی دی ہیں، ایک کا نکلا، دوسری کا نکلا، تیسری کا نکلا، اور باقی جن کا نہیں نکلتا وہ کتنے دکھ سے جاتی ہیں۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بچیاں رسول اللہ کے میلاد میں آئی ہیں انہیں تو خوش ہو کے جانا چاہیے تھا، وہ دکھ ہو کے جا رہے ہیں ہمارا نہیں نکلا۔ ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے، دین کو سوچا، اب بس پتہ چلنا چاہیے چوئی صاحب نے یہ کام کیا ہے،
حالانکہ اگر وہ 10 بچیوں کا 5 بچیوں کا ویسے ہی اپنے محلے میں انہیں پتہ ہے کس کو ضرورت ہے کس کو نہیں ہے وہ چپکے سے دے دیتے، یقین مانے یہ چپکے سے دینا ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا زیادہ سبب بننا تھا۔ اعلانیہ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس میں بالکل لیکن جس انداز میں ہم دیتے ہیں وہ انداز اس دور میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ یہ جو کرتے ہیں نا شادیاں، وہ جوڑا جوڑا بنا کے جی آج 50 بیٹیوں کی شادی ہے، اب 100 بیٹیوں کی شادی ہے، ہم شادی والے دن بھی محروم کر دیتے ہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے نا، دوسری دفعہ آ بھی جائے تو وہ والا ماحول نہیں بنتا بر اعظم پاک و ہند میں، آ بھی جائے تو وہ بس جیسے وہ کسی چیز کو تیزی سے گزار دیا جاتا ہے۔ وہ ایک دن شادی کا ماحول آتا ہے اور اس دن بھی وہ محرومیت کا شکار ہی ہوتا ہے، میری صدقے سے شادی ہو رہی ہے، تم نے خوشیاں دینی ہے تو اس کے گھر دیتے، اسے کہتے میاں اپنے حساب سے اپنی خوشی کر لو، لازمی نہیں کہ تمہاری فوٹو آئے گی تو پھر ہی چودھری بنو گے، ویسے بھی بن سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں نہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ دینے والوں کو پتہ ہے صدقہ کیسے دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے نفس کو کچھ کرتے ہیں۔ اگر صدقہ دینا ہے تو پھر عثمان غنی والی روش کو اپنانا ہوگا۔ اور دوسری بات، عبادت بہت بڑی چیز ہے، عبادت بڑی ضروری ہے جو آج ہم نہیں کرتے۔ ہم تو پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے، باقی عبادتیں اور ریاست وہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو بات لمبی ہوگی، میں اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ ارشاد فرمایا آخری، فرمایا 2 صفات اس کے اندر مولا علی والی بھی ہونی چاہیے، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو۔ یعنی جاہل بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ پیری مریدی کرے یا امام بنے یا رہنما بنے، یہ جاہل آدمی کا کام نہیں ہے، علم والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا، فرمایا میں حکمت کے شہر کا دروازہ ہوں اور میں حکمت کے شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علم اور حکمت دونوں چیزیں ہی ہیں۔ اور بلکہ حضرات صوفیاء نے تو الگ الگ بیان کیا ہے، فرمایا جسے علم مل جائے حکمت نہ ملے وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا علم سے، اور اس کا باقاعدہ قرآن نے کہا وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا فرمایا، اسے خیر کثیر عطا فرمایا۔ علم بغیر حکمت کے آپ برتیں گے تو پھر تو خرابی آ جائے گی نا، علم بغیر حکمت کے آپ برتیں گے خرابی آ جائے گی۔ اس کے اوپر میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا وہ علم والا ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا تھا علم باجو کرے فقیری دیوانہ مرے کافرو، فرمایا کہ علم کے بغیر فقیری نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر آپ رہنما نہیں بن سکتے۔ اور دوسری چیز بہادر ہونا چاہیے، بہادری بڑی ضروری ہے۔ بزدل بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو تھوڑا سا مسئلہ بنے تو پچھلے کمرے سے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو پچھلے کمرے میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ بہادر ہونا چاہیے، اور مسلمان کی یہ عظمت ہے، مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، اور ہمارے بچے بھی بہادر ہونے چاہیے۔ ہم ہر وقت انہیں ڈراتے رہتے ہیں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں ہم، وہ نو تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ بڑا تگڑا آدمی ہے، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا۔ کیا کر لے گا بھائی؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، سب کچھ مالک نے کرنا ہے۔ مالک پہ یقین رکھیں، اگر آپ نے کسی کے ہاتھوں مرنا ہے، آپ جو ہے وہ اندر کوٹھڑی میں چھپ کے بیٹھیں گے پھر بھی مر جائیں گے، اور اگر آپ نے بچنا ہے تو پھر چاہے جو مرضی آپ کے اوپر بندوقیں تان لے، فائر ہی نہیں چلے گا۔ کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں، وہ رکھتا ہے کن پٹی پہ، فائر چلاتا ہے چلتا نہیں، ادھر کر کے چلاتا ہے چل جاتا ہے، پھر ادھر رکھتا ہے چلاتا ہے نہیں چلتا، ادھر کر کے چلاتا ہے چل جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو بزدل نہ بنائیں، بہادر بنائیں، انہیں حق کے لیے لڑنا سکھائیں، انہیں حق کے لیے کھڑا ہونا سکھائیں، اور انہیں جو ہے وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی تمیز سکھائیں۔ یہ کیا بات ہوئی مسلمانوں کا بیٹا ہو نہ پتر نہ، یہ روش ہم میں نہیں ہے۔ ہم تو اپنے اولاد کو جناب بڑا
طاقتور کر کے جوان کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. بالکل ایسا نہیں کہ او جی پتر یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. وہ ویسے ہی وہ جو ہوتا ہے نا، یہ جس طرح ہماری وہ کیا ہوتا ہے یار برائلر مرغی ہوتی، وہ والا حساب ہو جاتا ہے ہمارے بچوں کا بھی. پھر چو 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 وہ بچے بھی پھر یہی کرتے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بالکل نہ سکھائیں. بہادر بنا، بہادر ہی پھر کام کرتے ہیں. بزرگوں سے کیا کام ہوتا ہے؟ محبوب فرمایا، ہاں سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر مشورہ لینا ہو تو کس سے لیا جائے؟ محبوب فرمایا کبھی بزدل سے نہ لینا، کبھی بزدل سے نہ لینا، کبھی کنجوس. دو بندوں کا محبوب نے ذکر کیا، فرمایا کبھی بزدل سے مشورہ نہ لینا، کبھی کنجوس سے مشورہ نہ لینا. یار کنجوس سے مشورہ لینے سے بھی سرکار نے منع کیا ہے، بزدل سے مشورہ لینے سے سرکار نے منع کیا. جیسے آپ ہی اپنی اولاد ہی بزدل بنا دیتی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنی کمال شخصیت اور کیسے بہادر، علم اور بہادری کا مجسمہ تھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. علم، اللہ اکبر. اس زمانے میں تقریباً 70,000 کے قریب لوگ آپ کا واعظ سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اتنے طاقتور عالم تھے جب اللہ کی خشیت کا ذکر کرتے تو لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ مر جایا کرتے تھے. اس انداز سے آپ ذکر کیا کرتے اللہ کی خشیت کا. اتنا طاقتور. محدث ابن جوزی آپ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور سیدی غوث اعظم کی مجلس اختیار کی، اللہ اکبر. تو ایک آیت انہوں نے پڑھی، انہوں نے اس کی ایک تفسیر بیان کی. تو میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا میں نے کہا یہ مجھے بھی آتی ہے. انہوں نے ایک اور تفسیر بیان کی، میں نے کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. انہوں نے کہا ایک اور بیان کی، میں نے انہوں نے 14 اس آیت کی 14 تفسیریں بیان کی. میں نے کہا یہ بھی مجھے آتی، لیکن جب 15ویں بیان کی تو وہ مجھے نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. محدث ابن جوزی کہتے ہیں حضور سیدی غوث اعظم نے اس آیت کی 31 تفسیریں بیان کی، اور پھر آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا یہ کال ہے او حال کی طرف چلتے. فرمایا یہ تو وہ ہے جو کتابوں کا علم ہے، اب جو ہے وہ عبد القادر تمہیں وہ علم سنائے گا جو اپنے نانا کے سینہ نور سے لیا. اللہ، اتنے بڑے عالم تھے اور بہادر. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں متبسم یا متجسم بادشاہ، متجسم باللہ غالباً نام ہے، ہاں جی معتصم باللہ. وہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اشرفیاں لے کے، تھیلیاں. آپ نے ارشاد فرمایا غریبوں کا خون چوس کے میرے پاس لے آیا. کہنے لگا نہیں حضور یہ تو میرا اپنا ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ میرا اپنا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آیا. اور آپ نے یوں پکڑی اور انہیں یوں نچوڑا اور خون کے قطرے گرنے لگے. اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے قرابت رسول، کیونکہ یہ عباسی خلیفہ میں سے ہے نا، تو حضرت عباس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، تو اس لیے فرمایا مجھے قرابت رسول کا حیا نہ ہوتا میں ان اشرفیوں کو اتنا نہ چھوڑتا، ان سے نکلنے والا لہو خون تیری جو ہے وہ دربار کے دروازے تک جا پہنچتا. اللہ اکبر. پھر آپ نے اس نے کہا حضور مجھے کچھ پھر عطا کرے. اور آپ نے یوں ہاتھ بڑھائے اور آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ سیب تھے. آپ نے ایک سیب اسے دیا اور ایک خود رکھ لیا. اب جب آپ نے اس سیب کو کاٹا تو وہ بڑا خوشبودار لذیذ اس کی خوشبو مہک رہی تھی، اور جب اس نے وہ سیب کاٹا معتصم باللہ نے تو وہ کانا تھا. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد کہا حضور تسی چنگے اللہ دے ولی ہو، چنگے نیک بندے ہو. نیک بندے تے اپنے تے دوجیاں نو ترجیح دیندے، تسی کانا مینوں دے دیتا ہے، چاہیدہ آپ رکھ لیا. اللہ. پھر آپ نے طریق ساتھ جملہ فرمایا جب میں نے توڑے اس وقت دونوں ٹھیک تھے، جب میرے ہاتھ میں تھے اس وقت بھی دونوں ٹھیک تھے، جب ایک میرے ہاتھ میں رہا وہ ٹھیک رہا، جب ظالم کے ہاتھ لگے تو وہ کیڑے والا ہو گیا. جب ظالم کے ہاتھ لگے تو کیڑے والا ہو گیا. ذرا اندازہ تو کیجئے یار، ایک شخص فقیر لیکن عالم اتنا کہ بڑے بڑے عالم اس کے سامنے زانو تلمس طے کریں، اور بہادر اتنا کہ وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اسے کہے کہ تو ظالم ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا دو صفات مولا علی والی ہونی چاہیے، یعنی عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو. میں
ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائیں. فرمایا 2 صفات اللہ والی ہونی چاہیے، ایک غفار ہو، دوسرا ستار ہو. 2 صفات جو ہیں وہ رسول اللہ والی ہونی چاہیے، رفیق ہو اور شفیق. 2 صفات جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر والی ہونی چاہیے، صادق بھی ہو مصدق بھی ہو. 2 صفات مولا عمر والی ہونی چاہیے، امر بالمعروف کا حکم دے، نہیں انل منکر کا بھی حکم دے. فرمایا 2 صفات عثمان والی ہونی چاہیے، راتوں کو عبادت کرے، صبح اٹھ کے صدقہ کرے. اور 2 صفات جو ہیں وہ مولا علی والی ہونی چاہیے، ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو. فرمایا یہ 12 صفات جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مخلوق کا بھی محبوب بن جائے گا، فرشتوں کا بھی محبوب بن جائے گا، اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا. اور ایسا بنے گا جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دے گا. تو یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا. ہم تو مہینے کے بعد یاری مناتے ہیں، اب تو وہ بھی سیٹ اپ ختم ہو گیا. اب تو جب سے یہ دودیوں والا سلسلہ شروع ہوا ہے اب تو وہ بھی گیا. کہیں کہیں لوگ کر بھی رہے ہیں، اللہ انہیں مزید جو ہے وہ حوصلہ دے، لیکن ہم نے تو وہ بھی اب ختم کر لیا. تو اصل چیز جو ہے وہ تعلیمات ہے. اگر ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. اصل چیز تعلیم ہے اور تعلیمات کی طرف آئیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ ہمیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.